أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وہ اصل میں ریکارڈنگ نہیں آن تھی اور میں نے بات شروع کی. چلیے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. امیزڈ بائی الاسماء الحسنی. آج ہم اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام المحصی کریں گے. المحصی احصاء کرنے والا، اپنے علم اور شمار میں سب کچھ رکھنے والا. سوچئے ذرا، نیا لگا نا آپ کو یہ لفظ؟ تو جن کو نیا لگا ان کے لیے خاص طور پہ میم خا صاد محصی. جی دیکھیے ہم کون سا نام کرنے لگے ہیں؟ المحصی. تصور میں لائیے ذرا اس نام کے ساتھ کیا آتا ہے ذہن میں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے اور پھر اس کا اس طرح سے ادراک نہیں کر پاتے. تو احصاء کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہر وہ چیز جو ہمارے آپ کے پاس ہے اس کا احصاء کرنے والا، اس کا علم، اس کا شمار، اس کی گنتی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آپ قرآن پاک میں یہ نام پڑھتے ہیں یا یہ لفظ پڑھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم میں سے ہر ایک جو کچھ بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہا ہے. اقرأ کتابک وکفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. ہر دن ایک انسان جو بھی زندگی کا ایک صفحہ نیا کھل جاتا ہے، پلٹ دیا جاتا ہے اور اس میں جو چاہے لکھے، اور قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہر چیز درج ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی وہ ہے جو آپ کے میرے ہر معاملے کا احصاء کرنے والی ہستی ہے. اور اس کو دیکھیے کہ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں. آپ کا میرا اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق کا جڑنا اور اس کے ساتھ خوبصورت معاملہ ہونا ہمیں اپنے کئی چیزوں کے معاملے میں کیئرفل کر دے گا. یہ جو شتر بے مہار کی طرح کھلے پھرتے ہیں اور سوچتے بھی نہیں کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کیں، کتنے دھوکے دیے، اور پھر ان ساری چیزوں کو ہم لے کر چلتے ہیں اس چیز کے ساتھ کہ کوئی بات نہیں، کس کو یاد رہنا ہے. تو ایک ایک چیز کو گن گن کے رکھنے والا المحصی ہے. کون بچے گا اس کے حساب کتاب سے؟ کس کو اس کے بارے میں فکر ہے؟ ہم تو اپنی گنتی پہ قیاس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 اور 10، بس پھر ختم.
لیکن اس مالک اور اس ہستی نے جب آپ کی میری زندگی کا ایک ایک سانس گن کے دینا ہے، لکھیے ذرا، اب اس کو جذب کریں، پھر لکھیے المحصی۔ کیا حالات ہوں گے اس وقت جب اللہ کی ذات آپ کا میرا ایک ایک کھانے کا لقمہ گن کے بتا دے گا۔ آج سائنس نے اس میں بہت مدد کر دی ہماری، ایک ایک چیز گنی پڑی ہے، کتنی آکسیجن، کتنا پانی، کتنا کچھ، اور کوئی کہہ رہا تھا ایک ایسی وینگ مشین بھی آ گئی کہ جس پہ ہڈیوں کا وزن الگ اور چربی کا الگ، مسلز کا الگ ہے۔ تو جب دنیا اعداد و شمار میں اتنی اسٹرانگ ہو گئی، ایک وقت جمع تھی بس، پھر پوائنٹ لگ گیا، پھر اس کے بعد اشاریہ، پھر 0.1، اب تو ایک ڈاٹ کا بھی وزن کر دیا گیا۔ تو آپ محسوس تو کیجئے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس معاملے کو میں اور آپ دیکھیں گے، اور پھر ہم کل کیسے بچیں گے اس کے احساس سے۔ وہاں انسان واقعی کہے گا وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہائے یہ کیسی ہے کتاب جس نے میری نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی چھوڑی، مگر اس نے اس کو لکھ لیا۔ تو پھر المحصی کون ہے؟ ہر چیز کا شمار رکھنے والا، گنتی کرنے والا، اپنے علم میں سب کچھ رکھنے والا۔ امیجن کیجئے ذرا، ہر چیز کا شمار رکھنے والا۔ ہم تو نوٹوں کو گنے، ہم تو ڈالرز کو گنے، ہم تو تولے گنے، ہم اپنی جائیدادوں کی لسٹیں بنائیں، یا پھر ہم اس کے اندر کچھ اور گن لیں، ہم تو نیکیاں بھی گن گن کے کریں اور انہی چیزوں کو لے کر چلیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر ایک انسان اللہ کے احساس سے رکے؟ اور اپنے علم میں سب کچھ رکھنے والا یہ وہ ہستی ہے۔ اور اس کی دلیل لے لیجئے، سورۃ طلاق کی آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانت، یعنی جیسے 7 آسمان ویسے زمینیں بھی 7، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اور سورۃ بقرہ آیت 255 ہے نا، آیت الکرسی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کو بھی لے آئیے، یہی ہے لفظ یہاں، ہر چیز کو گھیرا ہوا اس نے علم کے ساتھ۔ تو المحصی کے اصطلاحی معنی دیکھیے، المحصی وہ ہستی، کون ہے وہ جو ان بے شمار اشیاء کا شمار رکھتا ہے جن کا شمار ممکن نہیں، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ امیجن کیجئے ذرا، سر پہ کتنے بال ہیں، جسم میں کتنے بلڈ سیل ہیں، کتنے ایٹمز ہیں، کتنے سیلز ہیں، ہاں، سکن کے اوپر کتنے روئیں ہیں، پلکوں پہ بال کتنے ہیں، درختوں پہ پتے کتنے ہیں، اور ہر گرتے ہوئے پتے کو جاننے والا وہ ہستی جس کو ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا پتہ ہے۔ تو پھر آپ اور میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ المحصی کا نام ہم سن گئے، سمجھ گئے، اور اس کو ہم مان جائیں گے؟ کیسے اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا؟ امیجن تو کیجئے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بہترین نام کے اوپر غور و فکر کا موقع دے رہے ہیں، اور ہمارے تو گناہوں کی حد نہیں، ہماری تو ناشکریوں کی حد نہیں، ہماری تو نافرمانیوں کی حد نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ المحصی کو کس کس چیز کا اندازہ ہے، تو المحصی کے علم میں ہے کیا؟ پہاڑوں میں کتنے پتھر ہیں، تصور میں لائیے، کتنے پتھر ہیں۔ پہاڑ کتنے نہیں جانتے تو پتھر کتنے کیسے جانیں گے؟ آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ آ رہی ہے نا اپنی بے بسی کی یاد؟ گیجٹ بنا لے، کمپیوٹرز بنا لے، ٹچ سسٹم بنا لے، ریموٹ بنا لے،
کیا آسمان کے ستارے گننے والا کوئی گیجٹ بن گیا؟ نہیں بنا۔ پہاڑوں کو نہیں جان سکے تو سمندروں میں کتنے قطرے ہیں، ذرا سا سوچئے اور پھر اس کے اوپر غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی المحصی کے طور پر جب ہمارے سامنے ہو تو پھر کیا ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے؟ کیسے وہ ہستی ہمارے ایک ایک چیز کا احساس کرنے والا، ہر چیز کا شمار کرنے والا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے دور میں لوگوں کو گن گن کے رکھنے کی، چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کی بہت عادت تھی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو بڑے لوگ یا سمجھدار لوگ چیزوں کو بڑے حساب سے گزارتے۔ خواتین چیزیں استعمال کرتی تھی، یہ آج استعمال کریں گے، یہ کل پکے گا، کپڑے جوڑے 2-4 جوڑے، یعنی احتیاط کا ایک خوبصورت کلچر تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ آج ہماری ینگ جنریشن میں عمومیت کے ساتھ ابنڈنس ہے، کثرت ہے نا۔ جب ماں باپ نے چیزیں بھی اتنی کھول کے دلا دی تو پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ جس کو انسان محسوس کرے؟ کھلا کھاتا ہی ہے، کھلے ہاتھوں سے ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ تو پھر کہیے کہ المحصی وہ ہے کہ جو گن گن کے رکھتا ہے، جو شمار میں رکھتا ہے، جس کی چیزوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر اس کو کیا کیا پتہ ہے کیسے اس نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا۔ درختوں کے پتے، آسمان کے ستارے، پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سمندر کے اندر پانی کے قطرے۔ آپ کے میرے بس کی بات ہے ان کو گننا، ان کے اوپر غور و فکر کرنا؟ قطعاً نہیں، میرے کیا کسی کے بھی نہیں ہے، آپ کے بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا حساب دان، میتھمیٹسٹ کہہ لیجیے اس کو، اکنامکس کا حساب رکھنے والا سامنے لے آئیے، اس کو بھی نہیں پتہ۔ تو پھر کیا پتہ چلا؟ المحصی لغوی معنی کیا ہوا؟ ہر چیز کا شمار رکھنے والا، گنتی کرنے والا، اپنے علم میں سب کچھ کر رکھنے والا۔ اور سورۃ الطلاق کی آیت 12 نے تو اور بھی دل کھول دیا نا کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے یقیناً ہر چیز کو علم سے گھیرے رکھا ہے۔ اور المحصی کے اصطلاحی معنی، المحصی وہ جو ان بے شمار اشیاء کا شمار رکھتا ہے، جن کا شمار ناممکن ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور کیا کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ پہاڑوں میں کتنے پتھر، سوچئے ذرا، صرف ایک ہی جگہ جہاں کبھی گئے ہوں اس کے پتھروں کو ذہن میں لے آئیے۔ آسمان پہ کتنے ستارے، سمندروں میں کتنے قطرے، درختوں پہ کتنے پتے، اور باغوں میں کتنے پھل پھول۔ یہ تو نظر آنے والی چیزیں ہیں، تو جو نظر ہی نہیں آتی ان کو کیا کہیں گے؟ کبھی آپ نے خوبصورت علاقے دیکھے ہوں گے، پہاڑوں میں تو جاتے ہی ہیں نا، کیا کیا ہوتا ہے وہاں؟ آپ ایٹ اے گلانس اپنے آپ سامنے رکھی ہوئی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی بھول جائیں ساری دنیا کی چیزوں کو، ساری دنیا کے پھل پھول پتھر، ان کو ایک سائڈ پہ کیجیے۔ آپ کسی ایسی جگہ پہ، مثلا آپ دیکھیے آپ کے سامنے ہلز ہیں، آپ ہل پہ کھڑے اپنے سامنے کے منظر کو دیکھیں، اور اگر آپ سے کوئی کہے کہ جو کچھ آپ کی ویژن میں ہے اس وقت اس کو گن دیں، مثلا اگر آپ اس پکچر میں دیکھیے تو آپ جتنے درخت دکھ رہے ہیں ان کے ہی پتے گن دیں، چھوڑے امریکہ کے، چھوڑے کینیڈا کے، آسٹریلیا کے، پوری دنیا کے درختوں کو سب کو پیچھے کیجئے، صرف آپ کی نگاہ میں جتنے اس وقت درس ہیں، صرف ابھی درخت گنے تو یہ کئی 100 درخت ہوگا۔ چلیے صرف ان کے پتے گن دیجئے، لائیے کوئی کمپیوٹر جس سے آپ گن سکیں۔ یہ جو بادل آپ کو دکھ رہے ہیں پہاڑ کے اوپر چھائے ہوئے، ان بادلوں کا وزن، ان کے اندر پانی کا وزن گنیے، پیچھے پہاڑوں کے اندر جو کائی ہے اس کو دیکھیے، اور دوسری تصویر میں دیکھیے آپ کو سبزہ دکھ رہا ہے نا، شاید یہ کہہ لیجئے کہ کپاس ہوگی یا مکئی ہوگی یا گندم ہوگی۔ صرف آپ کی میری اس وقت اس نظر میں، ہماری اس نگاہ کے سامنے جتنے پتے ہیں گن سکتے ہیں، اور اوپر ایک امبریلا سی جو بنی ہوئی ہے، کیا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو پھر المحصی وہ ہے۔ آپ محسوس کریں، میں تو 2 دن پہلے جب نے نام پڑھا نا کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہمیں دیتا کیا ہے، شکر تو بات کی بات ہے۔ الحمید،
آج میرا پورا دل کر رہا ہے، ابھی بھی کر رہا ہے کہ میں الحمید کو دوبارہ بھی کروں، اور ایک اور 2 دن میں کروں الحمید کو. بالکل تسلی نہیں، حالانکہ کل بھی کتنا کچھ کہہ دیا سن دیا، لیکن جتنا اس کے بارے میں جانیے اتنا بندہ بے بس ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم تو اس کی نعمتوں کو بھی نہیں پورا جانتے، تو ہم اس کا حق کہاں ادا کریں گے. اور سورۃ نور آیت 41 دیکھیے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے سب پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں؟ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے. تو کیا پتہ چلا؟ قد علیمہ، اس کو علم ہے. کس نے سبحان اللہ کہا، کس نے الحمدللہ کہا، کس نے کتنی دفعہ لب کشائی کی، پرندوں نے، پتوں نے، پھولوں نے، انسانوں نے. کتنا بڑا اس کا حساب ہے، کتنی بڑی ہستی ہے وہ. پھر بھی ہم اس سے نہ ڈریں تو ہماری بد نصیبی، پھر بھی ہم اس کے بارے میں نہ مزید جانیں تو یہ ہمارا نصیب ہے. اس نے تو ہمیں یہ سب کچھ کرا کے دکھا دیا کہ میں ہوں وہ ہستی جس کو تم اگر جان جاؤ تو پھر تمہاری زندگی کا رخ بدل جائے گا. تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ رب کون ہے. ہم تو پرندوں کو نہ جانے کہاں ان کے منہ سے جو بولیاں نکلتی ہیں. پھر صرف دیکھیں کہ المحصی کے شمار میں کون کون رسولوں پر بھیجے گئے پیغامات کا ایک ایک لفظ گنا ہوا. جی یہ جو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں نا، دن رات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر سے موتی چنتے ہیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں تو سمجھ آ جائے ایک بات تو کتنی بڑی بات ہے. اور کہاں پھر وہ ہستی، وہ ذات جس نے یہ دیا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، گن گن کے رکھنے والا، سنبھال سنبھال کے دینے والا، ہماری نگرانی کرنے والا، میرے ہر عمل کو محفوظ کرنے والا، اور میری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو ریکارڈ کرنے والا، میرے ہر عمل کا محاسبہ کرنے والا. کتنی بڑی ذات ہے وہ، کیا آپ اور میں اس کے بارے میں تصور بھی کر سکتے ہیں؟ پھر فرشتوں کے ذمہ لگائے گئے ہر کام کا حساب لینے والا. آپ میں سے جس کو مینجمنٹ مشکل لگے، ہائے کیسے ڈیوٹیز لگاؤں، ہائے کیسے لوگوں سے رپورٹ لوں، ہائے لوگ کرتے ہی کچھ نہیں، کیسے کس کا پوچھوں، کس سے پوچھوں، وہ ذرا سوچے تو صحیح. المحصی رسولوں کو جو بات کہتا ہے اس کا ایک ایک لفظ اس کو پتہ. آج بھی جو مبلغین، دین کی بات کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کو ان کی ایک ایک بات پتہ ہے. آج دیکھیں نا ریکارڈنگ ہو جاتی ہے جب، اور ایڈٹ نہ ہو تو سانس کی آواز بھی ریکارڈ ہو جائے گی، غلطی بھی ریکارڈ ہو جائے گی، ٹنگ سلپس بھی ریکارڈ ہو جائیں گی، سنیزنگ ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جائیں گی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی آپ کی میری ایک ایک کروٹ کو گنتی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پتہ چلتی ہیں اس وقت جب وہ اس نام پہ غور کرتا ہے. یعنی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں چھپ نہیں سکتی، میں اپنے آپ کو کہیں ہائڈ نہیں کر سکتی. دنیا میں کتنے طریقے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک جاتے ہیں، لوگ باتوں میں بات بیوقوف بنا جاتے ہیں، 420 کر جاتے، پتہ ہی نہیں لگتا. لوگ اس کو اتنا نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اصل میں بد ہوتا ہے. لوگ اس کو مظلوم سمجھتے ہیں جو ظالم ہوتا ہے. لوگوں کو خوش کرنا کیا مشکل ہے؟ ابھی میں آپ کو اپنے دکھڑے سناؤں، جس کے بارے میں کروں آپ مجھے اتنا سراہیں گے، ہائے آپ فلاں نے اتنا ظلم کیا. اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، لوگ بول بول کے اپنی سچائیاں بیان کریں، حالانکہ خاموش رہ کر آپ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو رکھ کر دیکھیے، پھر آپ کو یقین آئے گا. پھر اس طرح آپ دیکھیے زمین پر آنے والے تمام انسانوں کے اعمال کا حساب لگانے والا. پہلے تو آپ دیکھیے آدم سے لے کر دنیا میں آئے ہوئے آخری انسان تک کو جاننے والا، گننے والا. آج دنیا کی آبادی ہو، کیسے ہو، پاپولیشن ہے، کیسے گنتے ہیں؟
کتنی گھروں میں بھیجیں کوائف، ہر کچھ سال کے بعد پھر اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں کہ جی اب یہ اس سال کی مردم شماری اور اس طرح کی مردم شماری۔ اللہ کو آدم سے لے کر آدم کے ایک ایک بچے کا حساب ہے، اور کبھی کوئی بھولتا بھی نہیں، کوئی یہ بھی نہیں کہ ادھر سے ادھر رہ جائے، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے اور فرشتے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو مارنا تھا، اور کوئی 1000-2000 سال پرانا بڈھا کسی جگہ پڑا، او سوری پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی بھی جان لینی تھی، یہ تو بہت بوڑھا ہو گیا۔ پھر ہر قومیت، ہر مذہب اور ہر رنگ و نسل کے انسانوں کا شمار کرنے لگا، کتنے گورے، کتنے کالے، کتنے ایشین، کتنے یورپین، کتنے اس کے اندر ویسٹرنائزڈ، اس کو سب کا پتہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اور پھر سب سے بڑی بات، ہر ایک جاندار کتنی سانسیں لے گا۔ المحصی وہ ذات ہے، ابھی آپ کو اس کی تعریفیں لکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں گے جو اس کے بارے میں سلف صالحین نے اور اسلاف نے کہا، اس سے یہ بات اور زیادہ پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ کی ذات کس طریقے سے لوگوں کے ایک ایک معاملے کو سامنے رکھنے والی، اور جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کو یقین آتا جائے گا کہ وہ ہستی وہ ہے کہ جس سے آپ اور میں چھپ نہیں سکتے، جس سے آپ اور میں بچ نہیں سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہوشیار بہت بنتا ہے، جیسے دنیا والوں کی نظروں سے چھپتا ہے نا، وہ سوچتا ہے اللہ کو کہاں پتہ لگے گا، کیا بڑی بات ہے، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھ لیں گے؟ جب وقت آئے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے، اللہ کہتے لا یستقدمون، ایک قدم آگے نہیں اور ایک قدم پیچھے نہیں، ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے، اب ملک الموت لے لیتے ہیں ان کی جان۔ پھر آپ دیکھیں تمام مخلوقات کا رزق، کیا آپ اپنا صرف گن سکتی ہیں؟ پیدا ہونے سے لے کے آج تک کتنا دودھ پیا، کتنا آٹا کھایا، کتنے چاول کھایا، کتنا فروٹ کھایا، کتنی سبزیاں کھائیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو مان لیجئے اللہ نے جو کہا ہے نا سورۃ یاسین آیت 12 میں کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ ہے محصی، أَحْصَيْنَاهُ، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انہوں نے آگے بھیجے، اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی، اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ تو المحصی کون ہے؟ جو اپنے بارے میں فرماتا ہے احصیناہ فی امام مبین، آپ کا میرا نامہ اعمال کن کن چیزوں سے مرتب ہو رہا ہے، المحصی کے علم میں ہے۔ المحصی نے ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پیچھے، میرے پیچھے کیا رہ جائے گا، ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ پوچھئے What am I leaving behind؟ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہی ہوں؟ وراثت یا ورثہ؟ جی انہیریٹنس یا ہیریٹیج؟ المحصی کو سب کا پتہ ہے۔ اس نے آپ کی آنے والی نسلوں کو دیکھا۔ پھر آپ دیکھیں، ذرا محسوس کریں، آپ ذرا سے اوپر سوچئے، آپ کے باپ، پھر دادا، شاید میرے سمیت آپ میں سے کسی کو شاید اپنے پردادا کا نام پتہ ہو، دیٹس اٹ۔ اس کے اوپر کون تھے؟ دادی، پردادی، چردادی، تیسری نسل کے بعد تو نام ہی مٹ جاتے ہیں۔ چلیے آپ کے بچے، پوتے، پوتوں میں سے بھی کسی کے بچے دیکھنے کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور اس وقت عمر ہی نہیں رہتی انجوائے کرنے والی۔ چلیے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آج 2021 میں 23 مارچ ہے، آپ سوچیے آج سے 10 سال بعد آپ کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اس کے بعد 20 سال آگے لے لیجئے تو آپ کے بچوں میں سے کسی کے بچے کی شادی ہو جائے گی، پوتا، نواسا، آگے چلیے، سوچتے رہیے تو آپ کو یقین آ جائے گا اس بات کا کہ اللہ کی ہستی کیا ہستی ہے، کس طریقے سے اللہ کی ذات آپ کے میرے لیے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنے والی ہے۔ تو آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو چیک کریں، ہمارے کتنے کو کام صحیح ہیں، ہمارے تو صحیح کاموں میں بھی غلطی ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کی ہستی، وہ ذات جس کے بارے میں آج آپ میں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کریں. بلیو می، میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی ہوں. آپ کو تو کچھ سمجھ آ رہا ہوگا، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیا بولوں، میں کیا کروں، میں کیا سمجھوں اس بارے میں. میرا رب میری ایک ایک چیز کو گنا. پھر اب دیکھیں دل میں آئے ہوئے خیالات، ما توسوس بہ نفس، جو نفس میں خیال بھی ابھرتے ہیں، جو باتیں بھی ہوتی ہیں. سوچیے تو صحیح. تو المخصی کے ساتھ معاملہ جب آپ کا میرا سیدھا ہوگا تو ایک ایک چیز ہماری سامنے آئے گی. آپ کبھی سفر کریں اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے سامان سکینرز میں سے گزریں گے، کیا حالات ہے. اور اگر کچھ اندر چھپایا ہوا پھر تو رنگ اڑ جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ یہ کس کا سامان چیک کرتے ہیں، کیونکہ ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگ سفر کرتے ہیں، ہر ایک کو تو نہیں دیکھیں گے. تو میں کبھی کبھی وہ جو چیک کرتی ہے نا، کبھی اندر کمرے میں یا ادھر ادھر جو لیڈیز ہوتی تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کبھی کسی سے کچھ نکلا بھی، بس آپ کی اتنی سیکیورٹیز اور آپ چیکنگ اور مشینوں سے گزارے، پھر ٹچ کرتی ہیں، کبھی کبھی وہ لگاتی، تو کہتی یس نکلتا ہے فلاں ایسا، کوئی سونا چھپا کے لے گیا، کوئی پیٹ میں یہ، کوئی جیسے کچھ سامان میں چیز ہوتی ہیں. تو میں کبھی پوچھتی ہوں کہ اچھا جی بتائیں کہ آپ کو کیسے شک ہوتا ہے. کہتے ہیں ان کے فیس سے. بندہ کے ہونٹ پہ پپڑیاں پڑ جاتی ہیں اگر سامان میں کوئی غلط چیز چھپائی ہو. وزن ہی ذرا زیادہ ہو اور آپ اسکیل پہ رکھ رہے ہو تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اب کچھ مسئلہ ہو گیا تو کیا بنے گا. ادھر کیا ہوگا. جس ان المخصی کے ریکارڈز کی غلطیاں اور ہماری غیبتیں اور ہماری خیانتیں اور ہمارے نیکیوں کے کاموں کے بھی رکھنے دکھ جائیں گے. لگ نہیں رہا کہ باہر سے زیادہ اندر کو صاف کر لیں. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اور ما قدم و آثارم، ایک ایک قدم آگے والا بھی تو پیچھے والا. آج کل تو برف ہے نا ہمارے پاس، تو برف جب نئی نئی پڑتی ہے نا تو اس کے اوپر قدموں کے نشان. سبحان اللہ. جب پہلے دن پڑے تو وہ اتنا مزہ آتا ہے نا، برف نئی برف کے اوپر میں پاؤں رکھوں. پھر آہستہ آہستہ نشان پڑتے جاتے، اور اگر ایک آدھ دن پرانی ہو جائے برف تو پھر ملگجی سی ہو جاتی ہے، گریش، لوگوں کے جوتوں کے نشان. پھر اگر پلس پہ کسی وقت چلا جائے تو پانی پانی ہو جاتا ہے. آج کل ایسے ہی دن میں پلس ہو جاتا ہے، رات کو مائنس ہو جاتا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس برف پہ پڑے ہوئے ایک ایک قدم کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑی بات ہے تو اللہ کی ذات جو آپ کی میری زندگی کا ایک ایک قدم، یعنی آج تک اپنی زندگی دیکھے. بس آپ کی ایج 35 ہے، پہلے دن تو نہیں چلنا شروع کیا ہوگا نا. 1 سال کی 2 سال کی عمر نکال دیں، 33 ایئر سے آپ نے کتنے فٹ سٹیپ زندگی میں زمین پہ رکھے. آپ کہاں گئیں، کدھر بیٹھی، کہاں آپ کی کرسی پہ مہریں لگی، کیونکہ یہ سارے ہمارے سپائز ہیں، یہ سب کچھ جمع کر رہے ہیں. یہ زمین آپ کے میرے حساب لے رہی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین آپ کے میرے سٹیپس لے رہی ہے. دیکھیے ایک سٹیپس ہوتی ہیں اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ ڈفرینٹ ہے نا، امپیکٹس. اس کی بڑی پیاری تفسیر ہے، ایک لیکچر بھی اسی نام سے، وٹ آئی ایم لیونگ بیہائنڈ. پرانے لیکچرز میں سے ہوگا، ویب سائٹ پہ بھی کہیں، کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ رہے ہیں. وہی سب باتیں یاد آ رہی ہیں اس وقت. یہ زمین اس کائنات میں گھوم رہی ہے، آپ کو پتہ. گاڑی جہاں سے گزرتی ہے وہاں اپنے نشان چھوڑتی ہے، جس گاڑی پہ بیٹھ کے آپ خیر کے کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اور جہاز میں بیٹھ کر غلط چیز دیکھیے تو جہاز جہاں جہاں سے نیچے سے گزرا ہے وہ ظاہر سینکڑوں میل فاصلہ ہوتا ہے، ادھر آپ کے ما قدم و آثارہم لگ رہے. اور جہاز کو بھی اگر زمین پہ لے آئیں تو زمین پوری گھوم رہی ہے سورج کے اور چاند کے ساتھ، اور پورے کل فی فلق یسبحون کی کیفیت ہے. آپ اس کو اگر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا کہ ہم پوری زمین کے حساب سے اپنی مہریں لگا رہے ہیں. آج جہاں زمین ہے نا، کل ادھر نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پورے سال میں ایک بڑا چکر پورا ہوتا ہے. تو ہم تو زمین نما ایک بڑے سے جہاز میں بیٹھے ہوئے گناہ کرتے ہیں وہاں. وما قدموا آثارہم اور احصیناہ فی امام مبین. ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے ویڈیو بنتی ہے، چور آ گیا دیکھ لیا، فوراً پتہ چل گیا اندر کسی نے، وہ پکڑو چور آ گیا.
اب دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو تو بنی اور اس کو ریکارڈ بھی کر دیا، بعد میں بھی دیکھ لو کہ وہاں سے چور گزرا تھا۔ آج لوگ سی سی کیمروں کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے ہیں نا، چوروں کو پکڑنے کے اور مجرموں کو پکڑنے کے۔ اللہ بھی قیامت کے دن سب بریکٹس کے ساتھ لے کے چلے گا۔ اور المحصی انسان کا حساب کیسے رکھتا ہے؟ اچھے اعمال یا برے؟ اعمال اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں؟ پھر ہمارے نقوش ارد گرد پر بھی اور خود پر لکھیے، ہم میں سے ہر ایک اپنے ایفیکٹس دے رہا ہے دنیا میں۔ میری آپ کی وجہ سے یا نیکی پھیل رہی ہے یا شر پھیل رہا، یا گھر کا ماحول اچھا ہے میری وجہ سے یا برا، یا شکر گزاری ہے یا ناشکری ہے، یہ نقوش ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ اپنے اثرات چھوڑ رہی ہیں۔ جو بڑے کریں گے نا وہی چھوٹے کریں گے، جو بڑے ذمہ داران کرتے ہیں نا ایسا ایسا پھر وہی انصار اللہ بھی کریں گے، اور جو انصار اللہ کریں گے اسٹوڈنٹس بھی وہی کریں گے۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، اور اب بیٹے کو پتہ ہی نہ چلے کہ ابو گھر پہ ہو کر جھوٹ بلوا رہے ہیں تو پھر میں بھی کل ابو کو ہی کہوں گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ پھر اس طرح آثار مرنے کے بعد آئندہ نسل اور انسانیت پر اچھے یا برے اثرات، پتہ نہیں یہ تو ہمارے ساتھ کیا بننے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کو ایک اور اینگل سے سمجھتے ہیں۔ المحصی کس کس چیز کا احساء کر رہا ہے؟ نمبر 1 ہماری نیتوں کا۔ اندر چھپا ہوا نوا ایک گٹھلی کی طرح کا بیج ہے نیت، المحصی کو پتا۔ ظاہر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، میں آپ کو اللہ کے نام سکھا رہی ہوں، آپ کہیں گے آپ کتنا اچھا کام کر رہی ہیں، آپ بہت ہی ہم پہ محنت کرتی ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ میں کیوں کرتی ہوں؟ یہ تو اللہ کو پتا ہے نا۔ بندے اندازہ تو لگا ہی لیتے ہیں نا، لیکن 100% تو کسی کو نہیں پتا نا۔ آپ اتنی مشکل زندگی سے مصروفیت سے نکال کر اپنے 1 گھنٹے کے لیے آ کے بیٹھ گئی کہ دس از مائی ٹائم، مجھے اس وقت اور کچھ نہیں چاہیے، تو کیا اللہ کو آپ کی نیت نہیں پتا؟ کون دے سکتا ہے آپ کو اس کا اجر؟ کون دے گا آپ کو اس کا بدلہ؟ اللہ دے گا۔ پھر مقاصد، ارادے، مقصد کیا ہے؟ اچھے کاموں کے بھی بعض دفعہ برے مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسی تلوار ہے کہ جس پہ پاؤں رکھ کے تو انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے آپ دیکھیں انسان کی کہی گئی ہر بات، ہر گناہ، ہر ثواب، ہر نیکی اور ہر بدی کو جمع کرنے والا، احصاء کرنے والا۔ اور لکھیے آج بڑی اہم بات سمجھیے گا، المحصی کے علم میں اور احاطے میں اور احصاء میں جو چیزیں نا، کل وہ میرا آپ کا انجام ہوگا۔ نامہ اعمال تو لیں گی، سیئات بھی تو لیں گی، حسنات بھی تو لیں گی۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ سوچیے ذرا اس ترازو کو، آپ کا میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا ہمارے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے؟ ان سب چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سنا، یعنی حدیث قدسی ہے، فرمایا پروردگار نے، اے میرے بندو، یہ تو تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تم کو ان اعمال کا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جو شخص بہتر بدلہ پائے تو چاہے کہ اللہ کا شکر کرے کہ اس کی کمائی بیکار نہ گئی، اور جو برا بدلہ پائے تو اپنے ہی آپ کو برا سمجھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6572۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کوئی کسی کو برا نہ کہے، ہم ہمیشہ دوسرے پہ بات ڈال کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو اچھے بدلے، برے کریں گے تو برے بدلے۔ تو المحصی وہ ذات جس نے اپنے علم کے مطابق ہر چیز کا شمار کیا ہوا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے علم سے نہیں چھوٹ سکتی، اور بڑی سے بڑی چیز اسے علم میں لانے کی اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ جی یہ المحصی کے بارے میں آتا ہے، هو الذی یحصی کل شیء بعلمہ فلا یفوتہ منہا دقیق ولا یعجزہ جلیل۔ تو پھر کیسے بچیں گے؟ پھر آپ دیکھیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے زمین اور آسمان میں، المحصی کو پتہ ہے۔
اتنا حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ زمین پر ایک انگلی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ نہ ہو. آسمانوں پہ چرچراہٹ کی آوازیں شروع ہوتی ہیں جب فرشتے عبادت کرتے ہیں. پھر ہمارے جسم میں کتنے سیلز ہیں، کون کتنی سانسیں لے گا، کتنے بچے پیدا ہوں گے دنیا میں، اور اللہ کے ہاں ہماری عمر سانسوں میں ہے. پھر اسی طرح سے سورۃ لقمان کے آیت 34 کو پڑھے نا، بالکل اینڈ پہ ہے، تو آپ کو اور بھی اس نام کا ایک خوبصورت سا اینگل دکھے گا. اور وہ کیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے. اب ذرا اس میں 5 چیزیں گنی آپ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ہستی کون سی ہستی ہے. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے بہترین طریقے سے غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. تو پہلی چیز دیکھیے، قیامت کب آئے گی. کب سے لوگ سن رہے ہیں قیامت قیامت. اگر علم والے ہوتے تو آج تک جان چکے ہوتے. کوئی حساب لگا لیتا، کوئی کیلکولیٹ کر کے دکھا دیتا، بتا دیتا کہ آخر قیامت کب آنی ہے. نہیں پتہ. بارش برسے گی کہ نہیں، ویدر چینل آپ کہتے بتاتا ہے، ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے گیجٹ، اس کے استعمال کیے بغیر کون بتا سکتا. پھر بیٹا ہے کہ بیٹی، آپ الٹرا ساؤنڈ مت کریں اور گیجٹس نہ یوز کریں، تو بتائیے ذرا بیٹا ہے کہ بیٹی. اور پھر کوئی انسان کل کیا کرے گا. آج میں ادھر ہوں، کل ایگزیکٹلی اس وقت پہ کہاں ہوں گی مجھے کیا پتا. امید تو ہے کہ آپ ہی کے ساتھ اگلے نام کے ساتھ ہوں گی، لیکن 100% تو نہیں پتا. اور موت کہاں آنی ہے، اس کو تو میں اکثر سوچتی ہوں، میں کہاں مروں گی. سفر کے حذر، لوگوں میں کہ تنہائی میں، بیماری سے کہ صحت سے، اللہ کے رستے میں کہ کیسے، اپنے ملک میں کہ غیر ملک میں، ہر ایک کو خیال آتا ہوگا. اور موت تو کسی کے بھی جوتی کے تسمے سے بھی قریب ہے. تو المحصی کو ان سب باتوں کی خبر ہے، اس کو ہر ایک کا پتہ ہے. دنیا کی تمام مخلوقات المحصی کے علم میں، کائنات کے سارے سیارے، ستارے، نظام شمسی المحصی کے علم میں. لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب اتنا یہ ڈسکور ہو گیا، ایک نیا ستارہ آ گیا، ایک نیا سیارہ آ گیا. ٹھیک ہے، ابھی بہت چھپا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں ابھی پوری دنیا کھلی بھی نہیں ہے. یہ پھول کی طرح کھل رہی ہے. ابھی پہلے کلی تھی، اب کھل رہی ہے اور آگے بلوم ہوگی. آگے جتنی سائنس ترقی کرتی جائے گی، کائنات کے نہ ختم ہونے والے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے. پھر آپ دیکھیں سمندروں کے اندر ابھی تو سب میرین گئی ہیں نا، آگے جا کے پتہ نہیں کیا ہوگا. سمندر اور زمینی جانوروں اور وہاں کی نباتات، ان کے کھانے، اس کو المحصی گنتا ہے. اور دل بڑا چاہتا ہے سمندروں میں جا کر دیکھوں کہ کیا خوبصورتی ہیں. کبھی آپ کسی ایکویریم کو دیکھا ہو یا کہیں ایسی سی ورلڈ میں گئے ہوں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. اتنا حسن آج سمندروں میں پڑا ہے. ہم ہوتے تو اس کو آسمانوں پہ سامنے سے جاتے، سب لٹکتا دیکھتے خوبصورتیوں کو، جیسے ہم ڈیکوریشن پیسز سے جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات ہے، دنیا میں موجود ہر جاندار کی ضروریات کا علم المحصی کو ہے. سورۃ حج آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے، بہت سے دیکھیں باقی ساری مخلوقات کا نام سب کا لیا، لیکن جب انسانوں کی بات ہے تو سب نہیں کہا، کیونکہ کچھ ناشکرے بھی ہیں نا. فرمایا بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. تو پھر کہیے کہ المحصی کون ہے؟
علم رکھنے والی وہ ذات ہے جو تمام معلومات کا احاطہ کرتی ہے. العالم الذی یحصی المعلومات. جی، المحصی معلومات کا احاطہ کرنے والا. اور پھر آیت الکرسی پہ بھی ذرا غور کیجئے. آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو خوبیاں اس میں اس متعلق ہے، دیکھیے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور تیسری چیز وسع کرسیہ السماوات والارض. یعنی 3 مختلف انداز سے آپ کو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا المحصی ہونا ملتا ہے، احاطے کیے میں اس نے. اسی طرح المحصی وہ ذات ہے جو تمام ظاہری چیزوں کو دیکھنے والی اور تمام مخفی اشیاء پر بھی واقف ہے، اس سے خبردار ہے. المحصی هو الذی بالظاہر بصیر وبالسرائر خبیر. اردو میں تو وہ بات ہی نہیں بنتی جو عربی کے سینس میں نظر آ رہی ہوتی ہے نا. آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے سمجھ آ گیا، لیکن عربی کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑتا ہے نا تو واقعی آپ کو مزہ آتا ہے. پھر آپ دیکھیے اس نام کو، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو قرآن پاک میں دیکھیں تو سورۃ مریم 94 لقد احصاہم وعدہم عدا. بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے. جی، یہ جتنی مرضی مستیاں کر لے، اللہ نے ایک ایک سے گن گن کر حساب لینا ہے. اور سورۃ نبا 29 وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شمار کرنا چاہیے، چیزوں کو گن گن کے رکھنا چاہیے کسی خاص رنگ میں، خاص حصے سے. پھر سورۃ جن 28 وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے. آپ نے سوچا تھا کہ یہ نام اتنا کثرت سے ہوگا قرآن میں؟ سن کر آپ کو لگا ہوگا شاید قرآن میں ایک بار بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں سے کتنا کچھ نکلتا ہے. پھر اسی طرح دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 284 للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، گنا ہوئے تو حساب تو لے گا نا. یعنی اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، تو اس کی قدرت پہ کوئی شک نہ کرے. اسی طرح المحصی وہ ذات ہے جو ظاہر میں آپ کے سانسوں کی نگہبانی، نوٹ کیجیے بڑی خوبصورت تعریف ہے، ظاہر میں آپ کے سانسوں کی نگہبانی اور باطن میں آپ کے حواس کی حفاظت فرماتا ہے. سنیے گا ذرا عربی میں. المحصی هو الذی بالظاہر راقب انفاسک وبالباطن راعى حواسک. یعنی ایک ایک سانس کی حفاظت لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سانس لیتے ہوئے ہمارا ایک فلپ کھل جاتا ہے، کھانا بھی ساتھ ہی کھائیں تو کبھی اچھو لگ جاتا ہے نا، وہی چیز ذہن میں لے آئیے. یعنی آپ کے میرے ایک ایک سانس کی حفاظت کرتا ہے کہ بندے کا سانس نہ اکھڑ جائے. تبھی تو پھر سورۃ جن میں آتا ہے نا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے، ہر چیز اس کی ذات کے ساتھ ہے، اس کو سب معلوم ہے. انسانی جسم میں کتنا خون، کتنی آکسیجن چاہیے اس کو سب پتہ ہے. یہ جو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، بی پی ٹھیک ہے، شوگر لیول ٹھیک ہے، بلڈ میں یہ چیز ٹھیک ہے، آپ مشینوں سے کرواتے ہیں، المحصی کو ویسے ہی پتہ ہے. ہمارے اندرونی نظام کی ایک ایک چیز کتنا وقت درکار ہے، کب کرنا ہے، کب کتنا کہاں کتنا وقت لگتا ہے، سب اس کو پتہ ہے.
المحصی کو تو ہماری پلکوں کے بالوں کا بھی پتہ ہے اور جسم کے بالوں کا بھی پتہ ہے۔ ذرا سے اس انالوجی کو دیکھیے، ہمارے جسم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا، مثلاً پھپھڑے، لنگس، لنگر کہتے ہیں اس کو نوش میں، میدا، سٹمک، دماغ، برین، دل، ہارٹ، آنت، انٹسٹائن، جگر، لیور، گردے، کڈنیز۔ آپ کو تو ان ساری چیزوں کے نام بھی نہیں پتہ، کہ نام نہیں پتہ تو ان سے کام کیسے لیں؟ تو پھر آپ اور میں کیسے اس ہستی کے بارے میں جان سکتے ہیں؟ پھر ایک اور چیز کو بھی ذرا سے اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ یہ نام ہے ہی تدبر والا۔ جتنا تدبر کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس میں سے معنی ملیں گے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کے کھلے اور چھپے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ لوگوں کے سامنے گناہ کرے تو ان کو دکھ جائے گا، لیکن چھپا کے کریں گے تو چھپ جائے گا۔ لیکن ان المحصی کو بندے کے ظاہری اور باطنی ہر گناہ کا پتہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح کھلے اور چھپے بھلائی کے کام بھی۔ آپ اچھے کام چھپا لیجئے، چھپا کے کریں، اس کو پتہ ہے۔ لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے لیے کیا اس کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے۔ اور اگر اس پہ حدیث دیکھ لیجئے تو صحیح بخاری کی روایت ہے 7507، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا ہے میرے رب، میں تیرا ہی گناہ گار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، اور پھر اس نے گناہ کیا، یعنی پھر عادت تھی، دوبارہ کہہ دیا، پھر کر لیا، ہاں پھر کیا وہ رک گیا، پھر کرنے لگا۔ پھر اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دیے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا بھی دیتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا بندہ گناہ سے رکا رہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا 3 مرتبہ، پس اب جو چاہے عمل کرے۔ تو المحصی کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ المحصی کی پکڑ کا خوف ہوتا ہے نا تو زندگی بدل جاتی ہے۔ کیسے؟ سورۃ غافر آیت 21 دیکھیے گا، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ جو ان سے پہلے تھے وہ تو قوت میں ان سے بھی بہت زیادہ سخت تھے، اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اس لفظ کو ذہن میں لائیے، پکڑ کا خوف، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ دیکھیے جو گن لیتا ہے، جو ریکارڈ کر لیتا ہے، پھر اس کی بات کو تو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا نا۔ کل کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہمیں سزا دے دی۔ اللہ کمپیوٹر کی اسکرینیں ہم کھولتے ہیں، اس سے پتہ نہیں کیا بڑی چیز کھول کر دکھا دے گا وہاں۔ پھر اس طرح سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2486 ابو موسیٰ الاشعری سے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے کیا فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور جب اس کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے بلا شبہ اس کی پکڑ سخت دردناک ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بھی اس سے خوف کھاتے تھے، تو پھر آپ کا میرا تو معاملہ کیسا ہوگا؟ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ اور اگر اس نام کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے تو ابھی تک ہم نے اتنی صفات دیکھ لی
لیکن نام المحصی الگ سے قرآن میں نہیں ہے. ہاں اس کی صفات ہیں جو ہم نے ابھی کافی ساری آیات میں دیکھی. اسی میں کچھ اور آیتیں، مثلا سورۃ نحل 18، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح عرش کے فرشتے دعا کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ فرشتوں میں ایک بڑا مقام ہے نا، عرش کو تھامنے والے فرشتے، تو ان کی ذرا دعا کو سنیے گا. سورۃ غافر آیت 7 ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے. دیکھیے توبہ کرنے والوں کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا. کبھی آپ میں بھی توبہ کریں نا کسی گناہ سے، تو پھر اس دعا کو یاد کرے. کہہ لیجئے کہ عرشیوں کی دعائیں فرشیوں کے لیے. پھر المحصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں. سورۃ ابراہیم آیت 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار. اور تمہیں ہر اس چیز میں سے، اور تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، یعنی تمہاری نیڈز. اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے. بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بڑا ہی ناشکرا ہے. سبحان اللہ. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، بہت بڑی نعمتوں والا مالک ہے وہ، گن نہیں سکتے ہم. پھر احادیث میں بھی اس نام کو ذرا اور دیکھ لیتے ہیں المحصی کو. صحیح بخاری کی روایت 7379 عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی اور کس جگہ کوئی مرے گا اور قیامت کب آئے گی. یہی بات جو آپ نے سورۃ لقمان میں بھی پڑھی. پھر اسی طرح سنن نسائی 2550 ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے روایت ہے، کہتے کہ ہم لوگ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ کچھ مہاجرین اور انصار بھی تھے. ہم نے ایک شخص کو ام المومنین عائشہ کے پاس ملاقات کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا. انہوں نے اجازت دے دی. ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، ایک بار میرے پاس ایک مانگنے والا آیا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے. میں نے خادمہ کو اسے کچھ دینے کا حکم دیا، پھر میں نے اسے بلایا، اسے دیکھنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ بغیر آپ کے علم میں آئے تمہارے گھر میں کچھ نہ آئے اور تمہارے گھر سے کچھ نہ جائے؟ میں نے کہا جی ہاں، یعنی بے حساب ملے. کتنا پیارا انداز تھا آپ کا سکھانے کا. یعنی کہ عائشہ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ بے حساب دے، آئے تو پتہ نہ ہو، گیا تو کدھر کھلا. کہا ہاں جی. فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، گن کر نہ دو کہ اللہ عز و جل بھی تمہیں بھی گن کر دے گا. سنن نسائی 2550. کیا پتہ چلا؟ لکھیے. ہم دوسروں کو دینے سے پہلے 10 دفعہ گنتے ہیں. فلاں کے بچے کو اس موقع پہ اتنا دینا ہے، عیدی اتنی دینی ہے، 2 لاکھ، وہ ہمیں 10 سال پہلے اتنی سلامی دے گئے تھے، اور دوسروں کو گن گن کے دیتے ہیں. تھوڑا دل ہوتا ہے، چھوٹا، دینے کے لیے جان نکل جائے، اور اپنے بارے میں انسان کچھ اور سوچے، کسی اور کے لیے کچھ اور. کھلے ہاتھ سے دینے والے کے لیے اللہ گنتا ہے. تو مت کنجوسیوں کے ساتھ رکھے کہ اگر 6 مہمان آئے تو آپ بس 7 بوٹیاں ڈال لیں، ایک نے 2 ڈال لی تو آخری کے لیے شاید بچے ہی نہ. دسترخوان کھلا ہونا چاہیے، کھلے ہاتھ سے دیجئے، کھلے ہاتھ سے لیجئے.
المحصی آپ کو ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے 2591 اسما بنت ابی بکر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کیا کر، گنا نہ کر تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتہ چلا، یہ ساری چیزیں اللہ کے رستوں میں اور بندوں کے ساتھ معاملات میں دینے لینے کی ہیں۔ اپنی ذات پہ تو ہم بڑا لگاتے ہیں، دوسروں کو نہیں دے پاتے، اصل مسئلہ یہ ہے، اور کچھ نہ اپنے پہ لگاتے نہ دوسروں کو دیتے۔ اس سے صحیح بخاری کی روایت 100 عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دعا کریے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جو صرف اپنے گمان اور اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کر دیں۔ پھر اسی طرح سے المحصی سے متعلق دعائیں اور اذکار سنن ابن ماجہ میں 3808 سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے عرش کے وزن اور لامحدود کلمے کے برابر اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ تو یہ آپ بھی مانگا کریں کہ اللہ میں تیرا بے حساب ذکر کرتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیے جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیے گا اس نام کا کہاں تذکرہ آتا ہے۔ آپ تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم دیتے تھے، جس طرح قرآن پاک کی کوئی صورت سکھاتے، اور آپ فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ دعا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْدِنِي بِهِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7390۔ ذرا سی اس کے ترجمے پہ غور کر کے دیکھیے ذرا یہ نام کیسے سمجھ آتا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا پھر یہ فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے یہ خیر ہے، تو اسے میرے نصیب میں کر دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے، پھر مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے اعتبار سے برا ہے، یعنی انجام کے اعتبار سے برا ہے، میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو مجھے اس سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، یعنی اس کو مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر کر دے جہاں بھی ہو، اور اس سے میرے دل کو مطمئن کر دے۔ تو حاضر الامر کی جگہ اس چیز کا نام لینا۔ اب آپ دیکھیے المحصی کو پتہ ہے کہ کیا چیز آپ کے حق میں بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، تو جب آپ اس پہ اپنی نظریں لگا لیتے ہیں تو پھر سارے معاملے سیدھے ہوتے ہیں۔ الموعظۃ الحسنہ دیکھیے اس نام کو پڑھنے کے بعد کیا ہے، کیا کریں؟ پہلی بات ہے زبان اور ہاتھ کا استعمال محتاط ہو کر کریں، وقت کا بہترین استعمال کیجیے، زبان سے غیبت، جھوٹ اور طعنے بالکل نہ دیجیے،
برے خیالات اور برے اعمال سے بچیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب آپ زبان اور ہاتھ کا استعمال محتاط ہو کر کریں گے نا، تو آپ کو اپنا وقت ضائع کرنا یا لوگوں کو تکلیف دینا، دکھ دینا اتنا بوجھل لگے گا کہ آپ اپنا محاسبہ خود کرنے والے بن جائیں گے۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس معاملے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے جاتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی میں خوبصورتیاں بکھرنے لگتی ہیں۔ پھر اس طرح وقت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ گھڑیال آپ کو مجھے کیا خبر دیتا ہے؟ یہی خبر دیتا ہے کہ زندگی کم ہے، ہاں ایک اور لمحہ کم ہو گیا، ایک دن اور کم ہو گیا۔ پھر اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 2627 حضرت ابو ہریرہ سے، مسلمان کامل ہے وہ جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن کامل ہے وہ جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ تو ہم نے دوسروں کو دکھ نہیں دینا اپنے ہاتھوں سے۔ پھر اس طرح المحصی کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہر ممکن مدد کی کوشش کرنی ہے۔ اور بات تو سچ ہے، اس نے اپنی ساری مخلوقات بنا کر آپ کو مجھے اس چیز کی دعوت دے دی کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہوئے اچھے اعمال کریں۔ اور وہ تو خود فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ کو اس شخص پہ بہت پیار آتا ہے جو اپنے گلے کو، اپنی بکریوں کو چراتا ہے، اور جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہاں قرآن پڑھنے لگتا ہے۔ جب آپ کو اپنی زندگی کی کمی کا احساس ہوتا ہے، وقت کتنی تیزی سے پگھل رہا ہے، تو پھر حقیقت میں آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، کھول دیجئے ذرا، اس کو بھی دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں۔ نام تو ہم نے سمجھ لیا، الحمدللہ پورا بھی ہو گیا، لیکن ہم اس کے بارے میں ابھی بھی پورا نہیں سمجھے۔ آپ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اور جانوں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا روز، میرا تو ایسی ہی حال ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اب اس کائنات کو صرف آپ ان ویڈیوز کو اس سوچ سے دیکھا کریں کہ ہماری نظر کہاں تک جاتی ہے۔ بادلوں کی وسعت ہے، پہاڑوں کو اور رنگوں کو، ایک ایک چیز کو وہ بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ کاؤنٹر ون، ہی کاؤنٹس ایوری تھنگ۔ میں آج کے اس نام میں کتنے لفظ بولی اس نے گن لیے، میں نے جتنے بولے اس میں سے آپ نے کتنے سنے اس نے لکھ لیے، کتنوں میں ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے اس نے لکھ لیے، کتنے نوٹس لیے اس نے لکھ لیے، پہاڑوں پہ برف کے ذرے کتنے اس کو پتہ ہے، بادلوں میں پانی کتنا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور کسی کا وہم و گمان بھی تجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی وصف بیان کرنے والا تیرا وصف بیان ہی نہیں کر سکتا، اور دنیا میں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نئی بات ہو جائے، تجھ پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اے وہ ہستی جسے نہ گردش زمانہ سے کوئی اندیشہ ہے، جو پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کے پیمانے اور بارش کے قطروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد تک کو جانتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو جاننے والی ذات کہ جن پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور جن پر روشنی دن کی وجہ سے روشنی ڈلتی ہے، اور نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے، اور نہ زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو کہ اس کی تہہ میں ہے، اور نہ کوئی پہاڑ ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے۔ تو اے اللہ تو ہماری زندگی کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دینا، اور اے اللہ ہمارا آخری عمل سب سے بہترین عمل بنا دینا، اس وقت اپنے پاس لے کر جانا جس دن تو ہم سے راضی ہو، بہترین دن وہ بنا جس دن ہماری تجھ سے ملاقات ہو۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ان معاملات پہ نظر رکھ کے اس سے دعائیں کریں گے نا، اور یہ ایک دعا بھی ہے، المعجم الاوسط میں آتی ہے، حدیث کا نمبر ہے 9448۔ ایک عرابی نے اصل میں یہ دعا مانگی تھی، میں نے ابھی اردو میں بتایا تو اس کا عربک ترجمہ عربک بھی ہے، یا من لا تراہ العیون۔ آپ اس پہ آمین کہہ سکتے ہیں اپنی سوچ کے مطابق ان خوبصورت مناظر کو دیکھتے دیکھتے۔ یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصف الوصفان ولا یصف الواصفون
ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطار الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اسلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار ولا تباری منہ سماء سماء ولا ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک فی۔ امام سدیس کی زبان سے اکثر یہ دعا سنی گئی ہے۔ ظاہر وہ عرب ہیں، وہ اپنی زبان میں جب بولتے ہیں تو اس میں تو پھر آپ کو اور بھی خوبصورتی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سوچ کے بولنے والا بنائے، ایسی بے سوچے سمجھے نہیں بولیے، پہلے سوچیے، پہلے تولیے، پھر بولیے، اور اپنے لفظوں کو خود گننا شروع کر دیں۔ آپ کو پوری دنیا گھوم کر کہیں کوئی 500-600 سال کا بڈھا نہیں ملے گا کہ وہ کہتا ہے اللہ کے لیے فرشتوں سے کہو میری جان لے لے، میں تو بس ایسے ہوں، پھنس گیا ہوں، کھایا بھی نہیں جا رہا، پیا بھی نہیں جا رہا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپ اس میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ہمیں اس دن کی پکڑ کا اندازہ ہو جائے، کبھی حق تلفی نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اب آپ لوگ مائک لے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔